بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے دوست کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی، مگر پھر بھی میرا دوست مجھے اپنے گھر کھانے پر لے جاتا تھا۔ ایک دن میرا دوست اپنی بیوی کے لیے خوبصورت سی پازیب لے کر گھر واپس آیا تو اپنی بیوی کے پاؤں میں وہی پازیب دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ مجھے کچھ شک ہوا تو اگلے دن اپنے دوست کے گھر بنا بتائے ہی چلا گیا۔ جو ہی اندر پاؤں رکھا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہ تو آج پھر شام ہی کاشف میرے سر پر کھڑا اصرار کر رہا تھا کہ میرے ساتھ گھر چلو، تمہاری بھابھی نے بریانی بنائی ہے۔ میں نے صاف صاف انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے روز روز کاشف کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کی بیوی مجھ سے پردہ کرتی تھی اور میں نے محسوس کیا تھا کہ میری موجودگی میں غیر آرام دہ محسوس کرتی ہے، مگر نہ جانے یہ سب کاشف کی نظروں سے کیوں اوجھل تھا۔ وہ زبردستی ہفتے میں 2-3 بار مجھے اپنے ساتھ گھر لازمی لے کر جاتا تھا۔ میں اور کاشف ایک ہی آفس میں کام کرتے تھے، دوستی بھی بہت تھی۔ میری شادی ہوئی تو وہ فقط ایک ہی بار میرے گھر آیا تھا، اس کے بعد اس نے کبھی میرے گھر میں قدم نہیں رکھا تھا۔ میں بولا نہیں یار، میں آج تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ کاشف کہنے لگا کیوں؟ وجہ بتاؤ۔ یقیناً تم بھابھی کے لیے جلدی گھر جانا چاہتے ہوگے۔ میں نے سوچا کہ اس طرح تو یہ میری جان نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں کوئی اور ہی بہانہ گھڑ لیتا ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں یار، یہ بات نہیں ہے۔ دراصل میرے ابو کی طبیعت خراب ہے، اس لیے انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے۔ گھر واپس تو شاید میں لیٹ ہی پہنچوں۔ کاشف نے سر ہلا دیا اور بولا یہ تمہاری مجبوری سچی ہے، اس لیے میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ دراصل میرے والدین علیحدہ گھر میں رہتے تھے، جبکہ میں اور میری بیوی آفس کی جانب سے ملنے والے گھر میں رہا کرتے تھے۔ خیر میں کاشف سے جان چھڑوا کر اپنے گھر آ گیا تھا، مگر یہ دیکھ کر تو حیران ہی رہ گیا کہ میری بیوی گھر پر موجود نہیں تھی۔ ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا تھا۔ میری اور نادیہ کی شادی کو 2 برس ہو چکے تھے۔ ان 2 سالوں میں جب بھی آفس سے واپس لوٹتا تو اپنی بیوی کو گھر میں ہی پاتا تھا۔ اس کا یوں گھر سے غائب ہونا غیر معمولی سی بات تھی۔ اس لیے میں چوکیدار کے پاس چلا گیا اور بولا خان صاحب، بیگم صاحبہ کہاں گئی ہیں؟ کچھ بتا کر گئی ہیں؟ چوکیدار نے کندھے اچکا دیے اور بولا صاحب جی، وہ معمول کے مطابق ہی گھر سے نکلی ہیں، جلدی آ جائیں گی۔ میں تو چوکیدار کی بات سن کر ہی دنگ رہ گیا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ معمول کے مطابق گھر سے نکلی تھی تو کیا وہ اکثر گھر سے باہر جایا کرتی تھی؟ تو پھر مجھے اس بات کا علم کیوں نہیں تھا؟ میں بولا کیا مطلب خان صاحب؟ وہ کہنے لگا صاحب جی، ہم تو ملازم ہیں، ہمیں کیا پتا کہ گھر کے مالک کہاں جاتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ جب بی بی جی آئیں گی تو خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس اپنے کمرے میں چلا گیا تھا، مگر میرا دماغ بری طرح سے الجھ گیا تھا۔ میری بیوی کہاں جا سکتی تھی بھلا؟ 2 گھنٹے یوں ہی بیت گئے تھے، پھر کاشف کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگا انکل کا چیک اپ ہو گیا ہے کیا؟ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ میں بولا نہیں یار، آج ابو نے جانے سے انکار کر دیا تھا، ان کی کوئی مصروفیت تھی، اس لیے میں گھر آ گیا۔ کاشف کی آواز میں پریشانی در آئی تھی۔ وہ کہنے لگا ابرار، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ تم نے تو مجھ سے کہا تھا کہ انکل کا چیک اپ کروانا ہے، تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا؟ کاشف کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں بھی بہت پریشان تھا، اس لیے غصے سے بولا ابو نے جانے سے انکار کر دیا تو کیا میں زبردستی انہیں اپنے کندھوں پر اٹھا کر لے جاتا؟ تم بھی یار حد کرتے ہو۔ اتنا کہہ کر میں نے فون بند کر دیا تھا۔ ابھی آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ میری بیوی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کہنے لگی ابرار سوری، میں گھر میں نہیں تھی، آپ کو بھوک تو نہیں لگی؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور غور سے نادیہ کا چہرہ دیکھنے لگا تھا۔ وہ کچھ شرمندہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ میں بولا نادیہ تم کہاں گئی تھی؟ وہ نظریں چرا کر بولی میں پڑوسن کی طرف گئی تھی، میری بہت دوستی ہو گئی ہے اس کے ساتھ۔ میں نے سر ہلا دیا اور اس سے مزید سوال جواب نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ میری بیوی مجھ سے نظریں چرا کر بات کرے۔ خیر اس نے کھانے کا انتظام کیا تو ہم کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ تب نادیہ کہنے لگی ابرار، آپ تو آج ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے تھے نا، کیا ہوا پھر؟ میں نادیہ کی بات سن کر ششتر رہ گیا تھا، کیونکہ میرا ابو کو ہاسپٹل لے کر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور نہ ہی ان کی چیک اپ کی ڈیٹ تھی۔ یہ بات تو میں نے آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی گڑھ لی تھی، تاکہ مجھے کاشف کے ساتھ اس کے گھر نہ جانا پڑے اور اس کی بیوی کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ میں نے نادیہ کی جانب دیکھا اور بولا میں نے تم سے کب کہا تھا کہ ابو کو ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں؟ وہ مضطرب کسی ہو گئی تھی، پھر کہنے لگی
میں نے آپ کے آفس کال کی تھی تو مجھے پتا چلا کہ آپ تو ابو کو لے کر ہاسپٹل گئے ہیں، اس لیے میں اپنی پڑوسن کے پاس چلی گئی تھی۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آج نادیہ بہت عجیب سی لگ رہی تھی، اس کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ میں ان سب باتوں سے بہت پریشان ہو گیا تھا۔ رات بھر مجھے نیند نہیں آئی تھی۔ چوکیدار کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میری بیوی کہاں جاتی تھی؟ پھر میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ میری بیوی پڑوسن کے گھر ہی جاتی ہوگی، کیونکہ میں اس پر شک نہیں کر سکتا تھا۔ گو کہ میری اور نادیہ کی شادی کو محض 2 سال ہی ہوئے تھے، مگر ہم بچپن ہی سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ نادیہ میرے چچا کی بیٹی تھی اور ہم دونوں کی منگنی بچپن میں ہی ہو گئی تھی۔ ہم دونوں میں شروع ہی سے بڑی دوستی اور محبت تھی۔ نادیہ تو میرے بغیر سانس بھی نہیں لیتی تھی۔ شادی کے پہلے جب بہکنے کا خطرہ ہوتا ہے تب نادیہ نے میرے ساتھ وفا نبھائی تھی۔ اب تو پھر ہماری شادی ہو گئی تھی، اس لیے مجھے اس پر پورا بھروسہ تھا۔ صبح جب میں آفس گیا تو کاشف نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم کل مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے گھر چلے گئے، جبکہ میں نے اسپیشل تمہارے لیے بریانی بنوائی تھی۔ تم جانتے ہو کیا میری بیوی نے مجھے کتنی باتیں سنائی کہ آپ کا دوست تو آیا ہی نہیں، آپ بلا وجہ مجھ سے مشقت کروا رہے تھے۔ میں بولا، یار کاشف، میں بھابھی کے پردے کا خیال کر کے نہیں آیا تھا، وہ پردہ کرتی ہیں۔ جب میں آپ کے گھر جاتا ہوں تو میری موجودگی میں انہیں چہرہ چھپا کر رکھنا پڑتا ہے، مجھے انہیں مشقت میں ڈالنا اچھا نہیں لگتا۔ کاشف کہنے لگا، یار میری بیوی صرف تمہاری موجودگی میں ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ جب میرا بھائی گھر آتا ہے تب بھی وہ پردہ کرتی ہے، تو کیا میں اپنے بھائی کو گھر بلانا چھوڑ دوں؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا، وہ تمہارا سگا بھائی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تمہاری اور بھابھی کی لڑائی ہو۔ کاشف میری بات سن کر ہنسنے لگا تھا۔ وہ بولا، ارے یار میری بیوی ایسی نہیں ہے، لگتا ہے نادیہ بھابھی تمہیں مہمان بلانے کی اجازت نہیں دیتی، تب ہی تو تم اتنا ڈرتے ہو، جبکہ میری بیوی مجھ سے کہتی ہے کہ کاشف، مہمانوں کو کھانا کھلانے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے ہیں۔ میں کاشف کی باتیں سن کر ایک دم سے ہلکا پھلکا ہو گیا تھا اور بولا، یار تم سے باتوں میں کوئی نہیں جیت سکتا، اگلی بار تم جب بھی مجھے مدعو کرو گے میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا۔ کاشف میری بات سن کر خوش ہو گیا تھا۔ میں نے تو سوچا کہ کاشف کی بیوی اب اسے میری دعوت کرنے سے روک دے گی، مگر میں کہاں جانتا تھا کہ وہ 2 دن بعد پھر سے مجھے اپنے ساتھ گھر چلنے کو کہے گا۔ اس بار کاشف کہنے لگا کہ تمہاری بھابھی نے قورمہ بنایا ہے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں تو یہ سوچ کر حیران ہوتا تھا کہ کاشف کی بیوی کو کیسے علم ہوتا ہے کہ میری پسندیدہ ڈش کون سی ہے۔ خیر کاشف نے مجھے مدعو کیا تو مجھے ساتھ چلنا ہی پڑا تھا، کیونکہ میں اس بار انکار کر کے اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ پورے آفس میں کاشف کی دوستی فقط مجھ سے ہی تھی، میرے علاوہ بھی اس کے 3-4 بہت اچھے دوست تھے، مگر وہ انہیں کبھی اپنے گھر لے کر نہیں گیا تھا، جبکہ میرے انکار کرنے پر وہ تو میرے منہ کو ہی آ جایا کرتا تھا۔ میں کاشف کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تھا۔ اس کی بیوی بہت گھبرائی ہوئی سی تھی، اس نے سیاہ رنگ کا عبایا پہنا ہوا تھا اور چہرہ بھی مکمل طور پر ڈھکا ہوا تھا۔ میں بھابھی کی موجودگی میں اپنی آنکھیں نیچی ہی رکھتا تھا، مگر پھر بھی جب وہ کوئی چیز وغیرہ رکھ رہی ہوتی تھی تو برتنوں کے بجنے کی آواز سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ برتن رکھنے والے کے ہاتھ کپ کپا رہے ہیں۔ خیر کھانا لگ گیا تو میں اور میرا دوست کھانا کھانے بیٹھ گئے تھے۔ تب ہی مجھے نادیہ کا خیال آیا تھا۔ میں بولا، یار تمہاری بھابھی پریشان ہو رہی ہوگی، میں اسے کال کر کے آگاہ کر دوں کہ مجھے واپسی پر تھوڑی دیر ہو جائے گی۔ میری بات سن کر کاشف کے منہ میں نوالا پھنس گیا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کو پانی کا گلاس پیش کیا تھا، مگر پھر بھی اس کی کھانسی تھم نہیں رہی تھی۔ پھر وہ بولا، ابرار، اگر تم چھوٹی چھوٹی سی بات بھابھی کو فون پر بتایا کرو گے تو ان کے دل سے تمہارا رعب ختم ہو جائے گا، ان کو ذرا اپنا انتظار کرنے دو، انتظار کی طرف سے ہی محبت بڑھتی ہے۔ میں ہنس دیا اور بولا، بس اپنے فلسفے اپنے پاس ہی رکھو، ہم دونوں میں بچپن ہی سے بہت محبت ہے۔ کاشف کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے پھیکی سی پڑ گئی تھی، اس کے چہرے پر کوئی تشنگی سی در آئی تھی جسے میں سمجھ نہیں پایا تھا۔ میں نے اپنا موبائل اٹھایا اور نادیہ کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ بیل جانے لگی تو میں نے کسی احساس کے تحت فون کان سے ہٹایا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے نادیہ کا موبائل کچن میں بجا ہو، مگر اب آواز تھم گئی تھی۔ میں نے پھر سے فون کان کو لگا لیا اور بولا، نادیہ کہاں ہو؟ اس کی غصے سے بھری آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے کہاں جانا ہے، میں تو گھر میں ہی ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کہاں ہیں، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔
میں بولا یار آئی ایم سوری، میں تمہیں بتانا بھول گیا، دراصل میں کاشف کی طرف آیا ہوا ہوں، میں نے ادھر ہی کھانا کھا لیا ہے، تم بھی کھا لو۔ نادیہ نے حامی بھر لی تو میں نے فون رکھ دیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں اپنے گھر آ گیا تھا۔ میں گھر میں داخل ہونے لگا تو کسی احساس کے تحت ایک لمحے کے لیے رک سا گیا تھا۔ میں چوکیدار سے بولا خان صاحب، بیگم آج کہیں گئی تھی کیا؟ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا جی گئی ہوئی تھی، ابھی 20 منٹ پہلے ہی واپس آئی ہیں۔ میں حیران رہ گیا تھا، میں نے 1 گھنٹہ قبل ہی تو نادیہ کا فون کیا تھا اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ میں گھر پر ہی ہوں، نہ جانے وہ مجھ سے اپنی باتیں کیوں چھپانے لگی تھی۔ اپنے کمرے میں آیا تو نادیہ منہ پھلا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس کے روبرو آ کر بیٹھ گیا تھا اور بولا کیا بات ہے نادیہ، تم غصے میں لگ رہی ہو؟ وہ روٹھے لہجے میں بولی تو کیا اب مجھے روٹنے کا حق بھی نہیں ہے؟ آپ روز روز اپنے دوست کے گھر چلے جاتے ہیں، مجھے تو اب ایسا لگنے لگا ہے کہ آپ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، آپ دوست کا کہہ کر کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ میں اس کے چہرے کو غور سے دیکھ کر بولا نادیہ، ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کو ہر شخص اپنے جیسا ہی لگتا ہے، دھوکہ وہ خود دے رہا ہوتا ہے اور الزام کسی اور پر لگا دیتا ہے۔ نادیہ کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا، وہ گھبرا کر بولی کیا مطلب آپ کا؟ آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں ہنس دیا اور بولا یار مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں ڈر گئی۔ میری بات سن کر اس کے حلق میں ہی بات پھنس گئی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے بولی نہیں میں نے کیوں ڈرنا ہے، مجھے تو آپ پر حیرت ہو رہی ہے کہ ایک تو آپ بنا بتائے گھر سے چلے جاتے ہیں اور پھر میرے اعتراضات کا جواب دینے کی بجائے گھما پھرا کر باتیں کر رہے ہیں۔ میں نے نادیہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور بولا نادیہ، جب کوئی گھر سے بنا بتائے کہیں چلا جائے گا پھر کیا ہوتا ہے؟ نادیہ کہنے لگی یہ غلط حرکت ہوتی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے کے رازدار ہوتے ہیں، انہیں چاہیے کہ آپس میں ہر بات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا کریں، گھر سے بنا بتائے جانا تو بری بات ہے نا؟ میں بولا جب شوہر گھر سے بنا بتائے جاتا ہے تب بری بات ہوتی ہے یا یہ قانون دونوں پر لاگو ہوتا ہے؟ میری بیوی جھنجھلا گئی تھی، وہ اپنا ہاتھ چھڑا کر باہر چلی گئی تھی۔ وہ کہنے لگی نہ جانے وہ کاشف کے گھر سے کیا کھا کر آتے ہیں کہ آپ کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ باہر چلی گئی تو میں سوچ میں پڑ گیا تھا کہ میری بیوی کیوں مجھ سے جھوٹ بول کر باہر جاتی ہے۔ وہ بہت سیدھے طریقے سے مجھے بتا بھی تو سکتی ہے نا کہ کاشف جب آپ کا فون آیا تھا تب میں گھر پر نہیں تھی، میں اپنی سہیلی کی طرف گئی تھی، یا پھر وہ جانے سے پہلے مجھے ایک میسج تو کر سکتی ہے نا؟ پھر وہ میرے سامنے ایسا تاثر کیوں دیتی ہے کہ وہ گھر سے باہر جاتی ہی نہیں ہے؟ آج میں نادیہ کے ساتھ اس طرح کی گھما پھرا کر باتیں اس لیے کر رہا تھا کہ شاید وہ گھبرا کر مجھے ساری حقیقت بتا دے، مگر وہ تو الٹا مجھے مورد الزام ٹھہرا کر چلی گئی تھی۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ نادیہ جہاں جاتی ہے اس کے متعلق مجھے بتانا نہیں چاہتی، جبکہ میرا یہ فرض بنتا تھا کہ مجھے اس بات کا علم ہو کہ میری بیوی کہاں جاتی ہے، کہیں وہ کسی مصیبت میں تو نہیں پھنس گئی۔ میرے لیے ہر چیز سے بڑھ کر میری بیوی کی حفاظت تھی۔ میں نے سوچا کہ میں خود ہی پتہ لگوا لوں گا، اس لیے میں نے چوکیدار سے مدد لینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ میں نے صبح آفس جانے سے پہلے چوکیدار کو اشارہ کر کے گھر سے باہر بلوا لیا تھا۔ میں بولا خان صاحب، بیگم صاحبہ کس وقت گھر سے باہر نکلتی ہیں؟ وہ سوچ میں پڑ گیا اور بولا جب آپ کے آفس کی چھٹی کا وقت ہوتا ہے تب ہی وہ گھر سے نکلتی ہیں، اور اللہ کی کرنی یہ ہوتی ہے کہ اس دن آپ بھی گھر دیر سے ہی واپس آتے ہیں، مگر آپ کے آنے سے پہلے پہلے بی بی جی واپس پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے چوکیدار کو شکریہ ادا کیا اور آ کر اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ چوکیدار نے مجھے جو معلومات دی تھی اس سے تو یہی ظاہر ہوتا تھا کہ کسی نہ کسی طرح نادیہ کو پہلے سے ہی اس بات کا علم ہو جاتا ہے کہ میں کاشف کے گھر جا رہا ہوں۔ اب سوچنے کی بات یہ تھی کہ جب میں اپنی بیوی کو اس بات کی اطلاع نہیں دیتا تو پھر اسے میری روٹین سے کون باخبر رکھتا ہے؟ مجھے نادیہ پر اندھا اعتماد تھا، اس لیے میں اس بات پر تو یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھے کسی قسم کا دھوکہ دے رہی ہے، مگر پھر بھی یہ سب باتیں پریشان کن تھیں اور مجھے کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہی تھا۔ میں ان دنوں بڑا پریشان سا رہنے لگا تھا۔ کاشف نے بھی میری پریشانی بھانپ لی تھی۔ وہ بولا کیا بات ہے ابرار، آج کل تم کچھ خفا سے لگتے ہو؟ اب بھلا میں اسے کیا بتاتا کہ میری بیوی مجھے بنا بتائے گھر سے چلی جاتی ہے اور میں اس کی فکر میں گھلتا رہتا ہوں؟ میں نے بات بنا دی اور بولا بس ابو کی وجہ سے اداس ہوں، ان کا بلڈ پریشر نارمل نہیں رہتا۔ یہ بات حقیقت بھی تھی۔ کاشف کہنے لگا انکل پرہیز تو کرتے ہیں نا؟ میں بولا میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کر کے پوچھا تھا
اس نے بتایا تھا کہ وہ ہر وقت سائے کی طرح ابو کے ساتھ رہتا ہے، انہیں بد احتیاطی کرنے سے روکتا ہے، ابو کی دوائی بھی بدلی گئی ہے مگر وہ ٹھیک نہیں ہو رہے۔ کاشف بولا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے، میں دعا کروں گا انشاءاللہ کرم ہوگا۔ تم میرے ساتھ چلو، ہم ذرا مارکیٹ تک چلتے ہیں، میری بیوی کی سالگرہ ہے، میں اس کے لیے تحفہ خریدنا چاہتا ہوں اور پھر تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولا نہیں یار میں نہیں جا سکتا۔ مگر وہ کاشف ہی کیا جو میری بات مان لیتا، وہ تو ضد کرنے لگا اور مجھے اپنی دوستی کی قسمیں دینے لگا تھا۔ میں جھنجھلا گیا اور بولا یہ کیا تم چھوٹے بچوں کی طرح ہر وقت ضد کرتے رہتے ہو، کبھی کبھار دوسرے کی مجبوری بھی سمجھ لینی چاہیے۔ کاشف بولا دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں نے تو جانا ہی تمہارے ساتھ ہے کیونکہ مجھے تحفہ لینے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ میں بھاری دل کے ساتھ اس کے ساتھ چل پڑا تھا، مگر سچ بتاؤں تو آج مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ وہ تو جوں کی طرح مجھ سے چپک ہی گیا تھا۔ میں تو اس دن کو کوس رہا تھا جب کاشف کے ساتھ دوستی کی تھی۔ وہ نہایت عجیب قسم کا انسان تھا، اسے دوسرے کی پریشانی سے کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا، وہ تو بس چاہتا تھا کہ اس کی ہی سنی جائے۔ میں تو اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اوپر سے کاشف نے میرے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ آفس میں اور بھی اس کے بہت سے دوست تھے، فقط میں ہی نہیں تھا۔ پھر نہ جانے وہ مجھے ہی ہر جگہ اپنے ساتھ کیوں لے کر جاتا تھا۔ آج ہم مارکیٹ میں گئے تو وہ کہنے لگا کہ میں اپنی بیوی کے لیے پازیب لینا چاہتا ہوں، تم میری مدد کرو کیسا ڈیزائن لوں۔ میں بھی جلدی گھر جانا چاہتا تھا، اس لیے اس کی مدد کرنے لگا تھا۔ تبھی میری نظر ایک بہت ہی خوبصورت سی پازیب پر پڑی تھی، وہ اتنی نفیس تھی کہ دیکھ کر دل خوش ہو گیا تھا۔ میں بولا یہ لے لو، بھابھی کو پسند آئے گی۔ کاشف نے میرے پسند کی پازیب خرید لی تھی اور پھر ہم گھر آ گئے تھے۔ آج نادیہ گھر پر ہی تھی، وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، جبکہ میں آج کل اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ خوش ہونا ہی بھول گیا تھا۔ نادیہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور باتیں کرنے لگی تھی۔ وہ تھوڑی دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی، جبکہ میں ہوں ہاں میں جواب دیتا رہا۔ پھر وہ بولی ابرار آپ کی دوستی کاشف کے ساتھ کیسے ہوئی تھی؟ میں اس کے سوال پر چونک گیا تھا۔ اب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ جب سے میری اور نادیہ کی شادی ہوئی تھی وہ کسی نہ کسی طرح ہر گفتگو میں کاشف کو لے آتی تھی اور اس سے میرے متعلق سوال پوچھتی رہتی تھی، نہ جانے وہ کاشف میں اس قدر دلچسپی کیوں لیتی تھی۔ میں بولا کاشف سے میری دوستی 1.5 سال قبل ہی ہوئی ہے، ہماری شادی کے بعد ہوئی تھی میری اس سے دوستی۔ مجھ سے پہلے بہت سے لڑکے آفس میں اس کے دوست تھے، مجھ سے دوستی کرنے کے بعد اس نے ہر کسی کو پیچھے کر دیا۔ اب تو وہ ہر وقت مجھ سے ہی باتیں کرتا ہے، مجھے ہی ہر جگہ ساتھ لے کر جاتا ہے، گھر لے کر جاتا ہے۔ میں تو منع کر دیتا ہوں کیونکہ اس کی بیوی شرعی پردہ کرتی ہے اور مجھے روز روز اس کے گھر جانا اچھا نہیں لگتا، مگر یہ کاشف تو میری بات سمجھتا ہی نہیں ہے، ہر چیز میں مجھ سے ضد کرتا ہے۔ اب تو میں اس سے تنگ آ گیا ہوں۔ نادیہ جلدی سے بولی کسی کے خلوص اور محبت سے تنگ نہیں ہونا چاہیے، خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جسے سچے دوست ملتے ہیں۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ آج میں نے پوری تفصیل سے نادیہ کو کاشف کے متعلق بتایا تھا۔ تب نادیہ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی ابرار اگر آپ کو کبھی پتہ چلے کہ کاشف نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ نادیہ کے اس سوال پر میرے کان کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بولا کس قسم کا دھوکہ؟ بزنس کے معاملات میں یا نجی زندگی میں؟ نادیہ بولی نجی زندگی میں۔ میرا مطلب اگر آپ کا دوست آپ کے حق پر ڈاکہ ڈال لے تو آپ کسی چیز کو بہت دل سے چاہتے ہو مگر اس کو کاشف آپ سے چھین لے تو آپ کیا کریں گے؟ مجھے نادیہ کے اس سوال نے بہت زیادہ بے چین کر دیا تھا۔ نادیہ اور کاشف کے بہت سے پزل ایک دوسرے کے ساتھ مل رہے تھے۔ اب اس کا یہ سوال۔ میں بولا نادیہ جو چیز میری ہو گئی وہ کبھی مجھے چھوڑ کر کاشف کے پاس نہیں جائے گی۔ نادیہ بولی پھر بھی اگر ایسا کبھی ہوا تو آپ کاشف کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ کیا آپ اس کے ساتھ دوستی ختم کر لیں گے یا اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا تھا اور بولا تم کیا فضول سوال لے کر بیٹھ گئی ہو، اٹھو میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ نادیہ سخت بدمزہ ہو گئی مگر پھر وہ کچھ کہے بنا ہی کچن میں چلی گئی۔ میں اپنے آپ میں ہی جلتا رہ گیا تھا۔ اب میں چاہتا تھا کہ ہر چیز ہر معاملہ میرے سامنے بالکل بے نقاب ہو کر آ جائے، پر میرے ہاتھ کوئی سرا نہیں لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے ہر حد پار کر جاؤں گا۔
اگر اس کے لیے مجھے نادیہ پر سختی کرنا پڑی تو بھی میں باز نہیں آؤں گا۔ مگر مجھے کیا علم تھا کہ قدرت میرے لیے کچھ اور ہی سوچ کر بیٹھی ہے۔ وہ مجھے بہت کھلا اشارہ دینا چاہتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ جب اگلے دن میں آفس سے واپس لوٹا تو یہ دیکھ کر جان نکل گئی کہ نادیہ نے وہ پازیب پہنی ہوئی تھی جو کل کاشف میرے ساتھ جا کر اپنی بیوی کے لیے لے کر آیا تھا۔ میں اس پازیب کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ اب مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ کاشف اور نادیہ کا آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق تو ضرور ہے۔ میں بولا، نادیہ، تم نے یہ اتنی خوبصورت پازیب کہاں سے لی؟ یہ تو تمہارے پاؤں میں بہت سج رہی ہے۔ میں نے جان بوجھ کر سرسری سے انداز میں کہا تھا تاکہ نادیہ محتاط نہ ہو جائے۔ وہ مسکرا کر بولی، ابرار، جب آپ آفس چلے جاتے ہیں نا تو میں اکثر اپنی اس دوست کے گھر جاتی ہوں، اسی دوست نے مجھے دی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا تھا۔ اب میں نے سارا لائے عمل سوچ لیا تھا، اس لیے اگلے دن جب میں آفس گیا تو کاشف سے بولا کہ آج میں تمہارے گھر ڈنر کرنے جاؤں گا، اپنی بیوی سے کہو کچھ اچھا سا بنا دے۔ کاشف بہت خوش ہو گیا اور اس نے فوراً ہی ذرا دور جا کر اپنی بیوی کو فون کر دیا تھا۔ چھٹی ہونے میں جب 1 گھنٹہ رہ گیا تو میں کاشف سے چوری چھپے آفس سے نکل آیا تھا اور اس کے گھر کی جانب چل دیا تھا۔ میں نے اچانک ہی دروازہ کھول دیا اور اندر داخل ہو گیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر تو مجھ پر قیامت ہی بیت گئی تھی، کیونکہ وہاں تو میری بیوی نادیہ بیٹھی تھی۔ نادیہ نے مجھے دیکھا تو تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ میں غصے سے تن فمن کرتا آگے بڑھا اور بولا، نادیہ، یہ سب کیا ہے؟ تم نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا۔ نادیہ رونے لگی اور میرے قدموں میں گر گئی اور بولی، ابرار، میری بات سن لیں، میں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ پھر وہ کہنے لگی، ابرار، آپ تو جانتے ہیں کہ آپ کے چچا کے ہاں 2 جڑوا بیٹیاں پیدا ہوئی تھیں، دونوں ہم شکل بھی تھیں اور ہم رنگ بھی۔ آپ کی منگنی نادیہ کے ساتھ ہو گئی تھی، وہ بھی آپ کو بہت چاہتی تھی، مگر جب شادی کی تاریخ طے ہو گئی تو وہ کچھ بے چین سی ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر شک ہوا کہ کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اس سے بارہا پوچھا مگر اس نے مجھے اندر کی بات نہیں بتائی۔ جب شادی کا دن آیا تو نادیہ گھر سے بھاگ گئی۔ اس نے ایک خط لکھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اسی کے ساتھ بھاگ کر جا رہی ہے۔ یہ سب پڑھ کر تو گھر والوں پر قیامت بیت گئی تھی۔ ابو نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے، شازیہ، تم ہماری عزت بچا لو، نادیہ کی جگہ تم دلہن بن جاؤ۔ مجھے ان کی بات ماننا پڑی، میں دلہن بن گئی اور آپ کے ساتھ رخصت ہو کر آ گئی۔ پیچھے سے گھر والوں نے یہ ناٹک رچایا کہ شازیہ ہارٹ اٹیک سے مر گئی ہے۔ میں بے قصور تھی مگر پھر بھی میرے گھر والوں نے مجھے ہی مار دیا۔ میں تب سے آج تک نادیہ بن کر آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں۔ ایک دن کاشف گھر دعوت پر آیا تھا، میں اسے نہیں جانتی تھی مگر وہ مجھے نادیہ کے ساتھ شباہت ہونے کی وجہ سے پہچان گیا تھا۔ گھر جا کر اس نے نادیہ کے ساتھ ذکر کیا تو نادیہ نے مجھے کال کی، ہمارا رابطہ ہو گیا اور یوں کاشف آپ کو زبردستی اپنے گھر اس لیے لے کر جایا کرتا تھا کیونکہ اس طرح مجھے اور میری بہن کو ایک ساتھ وقت بتانے کو مل جاتا تھا۔ آپ اور کاشف لاؤنج میں بیٹھ جاتے ہیں کہ میں اور نادیہ اس کے کمرے میں، پھر آپ سے پہلے ہی میں پچھلے دروازے سے نکل کر گھر پہنچ جایا کرتی تھی۔ میں آپ کی آفس ٹائمنگ میں کبھی گھر سے اس لیے نہیں نکلتی تھی کہ کہیں آپ اچانک سے گھر نہ آ جائیں۔ گھر آ جاتے تو مجھ سے استفسار کرتے کہ تم کہاں گئی تھی، تو میں آپ کو کیا جواب دیتی؟ خیر، جس دن آپ نے نادیہ کے گھر جانا ہوتا تھا وہ مجھے فون کر کے آپ سے پہلے ہی بلا لیا کرتی تھی، اس طرح آپ کو کبھی علم ہی نہیں ہوا۔ اتنی دیر میں نادیہ بھی کچن سے نکل کر باہر آ گئی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور رونے لگی تھی۔ وہ بولی، مجھے معاف کر دو ابرار، میں کاشف سے محبت کرنے لگی تھی۔ محبت کسی اور سے کرتی تھی اور رہتی آپ کے ساتھ تو یہ بڑی زیادتی ہوتی آپ کے ساتھ، اس لیے میں گھر سے بھاگ آئی۔ آپ کو شازیہ کی شکل میں مجھ سے اچھی بیوی مل گئی ہے، پلیز میرے کیے کی سزا اسے مت دیجیے گا۔ میں شازیہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا تھا۔ میں نے کاشف کے ساتھ بول چال بند کر دی ہے، جبکہ شازیہ ہر روز مجھے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے اور چاہتی ہے کہ میں کاشف اور نادیہ کے ساتھ صلح کر لوں، مگر میں ابھی کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر ہوں۔ آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کاشف اور نادیہ کو معاف کر دینا چاہیے یا ان سے قطع تعلق کر لینا چاہیے؟ جس گھر سے چیونٹیاں نکلنا بند نہ ہو تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ وہاں رزق کی فراوانی ہے۔ جب تمہیں لگے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیا کریں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود ہی آپ سے دور ہو جائیں۔ اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔